بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ونزل في اليهود. اگلا فرمان الہی نازل ہوا یہودیوں کے بارے میں. یہ آیت کریمہ ان الذین یکتمون، یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذين يكتمون الناس، جو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیاں، جو ہم نے واضح دلائل نازل کیے، ان کو چھپاتے ہیں. والہدا، اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں. جیسے ہدایت کا آیت رجم، جیسے آیت رجم کو یہودیوں نے چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ونعت محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یہودیوں نے چھپایا. فرمایا من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا. للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں یعنی التورات، تورات میں. بعد اس کے کہ ہم نے اس کو تورات کتاب میں واضح کر دیا، بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ بینات کو، ہدایتوں کو چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے. کن لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے. چھپانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ رکھ کر چھپا لیا. چھپانے کے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اسے پتہ ہے اور پھر لوگوں کو نہیں بتا رہا ہے. اسے حق بات پتہ ہے، پھر لوگوں کو نہیں بتا رہا، اس لیے کہ یہ حق بات ان کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے نہیں بتاتا ہے. ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتا ہے جو حدیث بدعات کے رد میں ہیں، اس لیے کہ ان کی بدعتوں پر چوٹ پڑتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنے سے. تو یہ سب چھپانے میں داخل ہیں. ان مسائل کو، ان حدیث کو نہیں بیان کرتا جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں. احادیث رفع الیدین ہیں، احادیث آمین بالجہر ہیں، ان کو بیان کرنے کے بجائے ان کو زبردستی منسوخ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی آیتوں کو چھپانا ہے، اللہ کی دلائل کو، براہین کو، ہدایت کو چھپانا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یبعدہم من رحمتہ، یبعدہم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے. اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور اللہ ہی لعنت نہیں بھیجتا بلکہ تمام لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. جو اللہ کی آیتوں کو، بینات کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ تو بھیجتا ہی ہے لعنت. اللہ کے علاوہ تمام لاعنون، لعنت بھیجنے والے، ان پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت بھیجنے والے کون ہیں؟ الملائکۃ، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. والمؤمنون، اور مومنین ان پر لعنت بھیجتے ہیں. او کل شیء، یا تمام چیز، ہر چیز، بالدعاء علیہم باللعنت، لعنت کی ان پر بد دعا کر کر کے ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے، پھٹکار بھیجتی ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک امر ہے کہ آدمی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی ہدایت کی باتوں کو چھپائے، لوگوں کو بیان نہ کرے، ضرورت کے وقت بھی اس کو بیان نہ کرے. تو یہ باعث لعنت ہے، باعث پھٹکار ہے. جی، مومنین ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیان نہیں کرتے. کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں. تو لعنت بھیجنے والے سے مراد یہاں پہ ذکر کیا ہے، ایک فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، مومنین بھی ہو سکتے ہیں، ہر چیز بھی ہو سکتی ہے جو بھی ان پر بد دعا کرے. الا الذین تابوا، ہاں مگر ان جن پر لعنت کی گئی ہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی. الا الذین، ہاں مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی.
رجعوا عن ذلك، تابو کا معنی رجعوا عن ذلك، اس سے رجوع کر لیا، کتمان سے، کتمان علم سے رجوع کر لیا، کتمان بینات سے، کتمان ہدایت سے رجوع کر لیا۔ پہلے چھپاتے تھے آیتوں کو، اب نہیں چھپاتے ہیں، تو اب کیا کیے، انہوں نے رجوع کر لیا ہے اپنی بات سے، اب آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، رجوع کر لیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان میں ایک دیوبندی عالم جو ہے اہل حدیث ہو گیا، تو دیوبندی عالموں نے اسے گھیر گھیر کر کے مارا، جو ہے اس کو زخمی کر دیا، اس آدمی کو، اس عالم کو جو اہل حدیث ہوا تھا۔ اس نے توبہ کی، رجوع کر لیا حق کی طرف، تو اس کو مار رہے ہیں، دلائل اور بینات سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو مارنے پر آ جاتے ہیں۔ الا الذین تابوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، رجوع کیا اس سے، واصلحوا عملهم، اور انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی، یعنی کتمان علم پہلے کیا تھا، لوگوں سے ہدایت کو چھپایا تھا، اب اس ہدایت کو جا جا کے بیان کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں جو غلطی انہوں نے کی تھی۔ ان کے کتمان علم کی وجہ سے، کتمان ہدایت کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راہ راست سے، اب ان لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے عمل کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا تھا، اب اپنے اس عمل کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وَبَيَّنُوا، اور بیان کیا، ما کتموا، جو انہوں نے چھپایا، جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں کھول کھول کر کے۔ تو ایسے لوگ اولئک اتوب علیہم، فاولئک اتوب علیہم، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ قبول کرتا ہوں، اقبل توبتہم، جن کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو کتمان علم، کتمان ہدایت بہت ہی عظیم اور سنگین گناہ ہے، اسی لیے اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین شرطیں بیان کی ہیں۔ صرف توبہ کافی نہیں ہے، صرف توبہ کر لیا اللہ مجھے معاف کر، بلکہ انہوں نے اس کے ذریعے جو لوگوں کو گمراہ کیا تھا، بھٹکایا تھا، اس کے لیے ان کو اصلاح اور بینہ کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ توبہ بھی کرنی ہے اپنے اس گناہ کی، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، اور اصلاح بھی کرنی ہے۔ جو انہوں نے فساد پھیلایا تھا، اس فساد کو ختم کرنا ہے، اس بگاڑ کو، اس ضلالت کو ختم کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، اور لوگوں کو کھول کھول کر واضح طور پر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا توبہ، اتوب علیہم، میں ان پر توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کی توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ایک اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور ایک توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ صرف توبہ کی توفیق دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا ہے، اس میں شرائط نہ ہونے کی وجہ سے، قبول توبہ کی شرائط نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اگر شرائط موجود ہوتی ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تواب ہوں، رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تواب ہوں، رحیم ہوں۔ تواب یعنی مبالغہ کا صیغہ میں بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، دن رات لوگ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، آدمی بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، انگنت لوگ اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی توباؤں کو، یا اکثر لوگوں کی، یا بہت سارے لوگوں کی توباؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے، رحیم، الرحیم، اللہ تعالیٰ الرحیم بالمؤمنین، مومنین پر رحم فرمانے والا ہے، مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان پر رحم فرما کر ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو تواب یہ اللہ رب العالمین کا اسم ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، اسم ہے، اللہ رب العالمین کے یہ صفات ہے۔ توبہ یہ تواب صفاتی نام ہے، الرحیم اللہ رب العالمین کی۔ تو اسماء حسنہ ہے، ان اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا تواب ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا رحیم ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ صحیح حقیقی واسطہ ہے۔
اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، نہ کہ اولیاء کا، بزرگوں کا، انبیاء کا واسطہ دے کر دعا کرنا، نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہو سکتا ہے کفر کر کے لوگ پھر واپس اسلام میں آ گئے، نہیں، لیکن یہاں پر مر گئے، کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان لوگوں کی بات ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتمان علم کے ذریعے، کتمان بینات کے ذریعے، کتمان ہدایت کے ذریعے وغیرہ چیزوں کے ذریعے جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہم حال واقع ہے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، مر گئے، کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اولئک علیہم ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ ای ہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ لوگ، ایسے لوگ کفر کرنے والے، کفر پر جو مر گئے ہیں، ایسے لوگ مستحق ہیں، ہم مستحقون ذالک، اس کے یعنی لعنت کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ والناس اجمعین، یہاں پہ آیا والناس، والناس کا مطلب کیا ہے؟ انا والناس قیل عام، یہ بھی کہا گیا کہ ناس سے یعنی عام ہے، تمام لوگ مراد ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، مسلم ہیں، کافر ہیں، کوئی بھی ہیں، سب لوگ مراد ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا کہ ناس سے مراد مومنین ہیں، چونکہ ان پر مومنین لعنت کرتے ہیں، کافر تھوڑی کرتے ہیں، عام بھی ہو سکتا ہے اور مومنین خاص بھی ہو سکتا ہے۔ عام اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کافروں پر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اس اعتبار سے عام بھی ہو سکتا ہے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش؟ ای اللعنت، لعنت میں، او الناری، یا جہنم میں، جہنم میں، المدلول بہا علیہا، جو کہ مدلول بہا ہے، النار، یہ اس کا لعنت کا مدلول علیہ ہے، تو لعنت کا نتیجہ کیا ہے، لعنت کا اثر کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لعنت کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا؟ لعنت کی وجہ سے ان کو جہنم ملے گی، تو اس لیے خالدین فیہا، فیہا کی ضمیر لعنت کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کا مدلول بہا بھی ہو سکتا ہے، مدلول علیہ، اس کا مدلول علیہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے جو مراد ہے، اس سے جو مراد ہے لعنت سے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، لا یخفف، تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب میں، یا عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر ایسے لوگوں سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو اللہ رب العالمین ان کو بہت سخت عذاب دے گا اور ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا اگر یہ کفر کی حالت میں مر گئے تو۔ جی، یہ لعنت صرف یہودی پر ہوگا نا، جو کوئی بھی لوگ جو صحیح حدیث کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان لوگ کی یہی اسی پر پڑیں گے؟ دیکھیے ان میں درجات ہیں، بہت سارے لوگ یعنی معذور ہیں ان لوگوں میں، یعنی انہیں صحیح علم نہیں ہے، ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں پر بھی یہ جو ہے حکم لاگو ہوگا۔ جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو، حدیث کو چھپاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، درست ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیتیں بیان کی ہمارے لیے، تاکہ ہم لوگ ان کے جیسے کام نہ کریں، یہودیوں کے جیسے۔ اگر یہ آیتیں صرف بیان کرنے کے لیے ان کے واقعات، تو کچھ فائدہ نہیں، فائدہ تب ہے تب ہم ان پر عمل کریں، ان آیتوں پر، اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور یہودیوں کے جیسے کام نہ کریں،
چونکہ یہ کام جو ہے لعنت کا باعث ہے. جو بھی یہ کام کرے گا چاہے یہودی ہو یا غیر یہودی ہو ہر کوئی لعنت کا مستحق ہوگا. جو بھی کتمان علم کرے گا، کتمان بینات کرے گا، کتمان ہدایت کرے گا، ہدایت کو چھپائے گا، وہ لعنت کا مستحق ہے. اسی لیے ان کا نام نہیں لیا یہاں پر، عام حکم ہے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں. لیکن مراد چونکہ وہ لوگ تھے اس زمانے میں، یہ لوگ ایسا کیے تھے، وہ مراد ہے. تو جو بھی ایسا کرے گا سب پر یہ حکم لاگو ہوگا. لیکن آپ کسی کا نام لے کر ایسا نہ کہیں، کسی کا نام لے کے نہ کہیں. جو ایسا کرتا ہے اس پر یہ حکم لاگو ہوگا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ يُمْحَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ. یہ بھی تو ہے جو کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر بھی نہیں بولتا ہے، تو یہ بھی تو کتمان علم ہے، تو اس میں بھی دیکھیے اس کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں. کوئی انسان برائی کر رہا ہے، منکر دیکھ رہا ہے، تو منکر کو روکنا ہر انسان پر قدر استطاعت واجب اور ضروری ہے. منکر اگر وہ دیکھ رہا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. تو یہ کتمان علم میں نہیں آئے گا. منکر کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے اگر وہ اس کو نہیں روک رہا ہے. اس میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے. اس زبان سے بھی نہیں روک رہا ہے تو دل میں اس کو کم تر جانے، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. اگر دل میں بھی انسان برائی کو برا نہیں جان رہا ہے تو سمجھے اس کے پاس ایمان کا کم تر درجہ بھی نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ دیکھے جائیں گے. يُنظَرُونَ کا معنی يُمْحَلُونَ، دونوں معنی ہو سکتا ہے. نہ ہی وہ دیکھے جائیں گے یعنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یہاں مؤلف نے معنی ذکر کیا ہے وَلَا هُمْ يُمْحَلُونَ، مہلت نہیں دیے جائیں گے. ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی، وہ عذاب میں پڑے رہیں گے. لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ، مہلت نہیں دیے جائیں گے توبہ کے لیے. یعنی جب وہ ایسے لوگ ہیں جو انہیں توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اور وہ ایسی حالت میں مر جائیں گے، یا یہ کہ معذرت پیش کرنے کے لیے قیامت کے دن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں یا قیامت کے دن توبہ کر سکیں. نہیں، اس چیز کی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو یوں ضرور دونوں معنی احتمال ہو سکتا ہے کہ نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی اور نہ ہی وہ نظر رحمت سے دیکھے جائیں گے. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ، اور اگلی جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب ان لوگوں نے کہا صِفْ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب کا وصف بیان کیجئے. صِفْ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ، اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا رب، تمہارا اللہ کیسا ہے، تو یہ آیت پڑھ کر اسے سنا دیجیے ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا رب کے اوصاف کیسے ہیں. یہ آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کرا سکتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ، اور یقیناً تمہارا الہ، تمہارا معبود، المستحق للعبادت منکم، جو تمہاری عبادت کا مستحق ہے، جو مستحق ہے تمہاری جانب سے عبادت کا. وہ الہ کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے. لا نظیر له فی ذاته ولا فی صفاته، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، فی ذاتی، اس کی ذات میں، اور نہ ہی اس کی صفات میں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو اوصاف ہیں، ان صفات اور اوصاف میں بھی کوئی اس کا نظیر نہیں ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، لیکن انسان کا سننا دیکھنا اللہ کے سننے دیکھنے کے جیسا نہیں ہے. تو کوئی کہے کہ انسان بھی تو سنتا دیکھتا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. دیکھو انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
مطلب انسان کے جیسے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے. ایسا لوگ کچھ کہتے ہیں جو صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا سننا اور دیکھنا انسان کے سننے دیکھنے کے جیسے نہیں ہے. اللہ کا سننا دیکھنا تو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ اللہ سنتا ہے، اتنا زیادہ دیکھتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو انسان کا سننا دیکھنا اللہ کے سننے دیکھنے کے جیسے نہیں ہے. یہاں تک کہ مخلوق میں بھی ایک دوسرے کا سننا دیکھنا ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہے. ہم انسانوں سے زیادہ بہت ساری مخلوق ہے جن کو زیادہ نظر آتا ہے. پرندے، آسمان میں اڑنے والے باز، ان کو انسان سے بھی زیادہ دکھتا ہے، ان کی نگاہ ان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. قبر میں میت کے ساتھ ہونے والا احوال اور عذاب اس کو انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ثقلین کے علاوہ سنتے ہیں، انسان نہیں سن پاتا ہے. تو غرض یہ کہ مخلوق میں بھی بہت ساری مخلوق ہے میں تفاوت ہے بہت زیادہ سننے اور دیکھنے میں. تو خالق اور مخلوق میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہوگا. تو اللہ اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہ، الا ہوا مگر وہ اللہ. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ معبود برحق وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنی مخلوق پر مومنین پر رحم کرنے والا ہے. وَطَلَبُوا آیَةً عَلَى ذَلِكَ، ان لوگوں نے اس پر کوئی نشانی طلب کی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ان لوگوں نے اس کی دلیل پوچھی. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہو گئی. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، وما فیہما من العجائب، اور جو کچھ ان دونوں میں عجائب ہیں، یقیناً آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں ہیں، اور لیل و نہار کی گردش میں اور ان کشتیوں میں نشانی ہے. آگے آیت کا لفظ ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں عجائب قدرت ہے ان سب میں. واختلاف اللیل، اور اختلاف لیل و نہار، لیل و نہار کی گردش، بالذہاب والمجیء، لیل و نہار کا آنا جانا، والزیادت والنقصان، لیل و نہار کی کمی زیادتی، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل سردیوں میں ہو رہا ہے، رات بڑی ہو گئی ہے اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اور کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے امر سے سب ہو رہا ہے. ایسے ہی لیل و نہار کا آنا جانا سب ترتیب سے چل رہا ہے، کبھی کسی دن گڑبڑ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کسی دن جو ہے دن رک جائے یا کسی دن رات رک جائے، روزانہ برابر چل رہے ہیں دن و رات. والفلک، فلک، السفن کشتیاں ہیں، سمندری جہاز، التی تجری فی البحر، جو چلتی ہیں جو کشتیاں، فی البحر سمندر میں، ولا ترسب، اور ڈوبتی نہیں ہیں. سمندر میں کشتیاں چل رہی ہے، بھاری بھرکم جہاز چل رہے ہیں، وزن ہے ان میں لاکھوں ٹن وزن اس میں بھرا رہتا ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے. موقورۃ بما ينفع الناس، موقورۃ اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں ان چیزوں کو جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. من التجاراتی، سامان تجارت، والحمل، اور بھاری بھرکم سامان، بوجھ کو اٹھائے ہوئے یہ کشتیاں چلتی ہیں لیکن ڈوبتی نہیں ہیں. لا ترسب، ڈوبتی نہیں ہے. موقورتاً، اٹھائے ہوئے ہوتی ہے بھاری بھرکم سامان کو. سامان یعنی سامان تجارت، والحمل، اور ثقل یعنی بھاری بھرکم چیزیں ہیں، بوجھ. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من ماء، پانی، مطر، بارش نازل فرمائی. فاحیا به الارض، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا، بالنبات، نباتات کے ذریعے.
سرسبز و شادابی کے ذریعے. آسمان سے بارش نازل ہوئی، پانی نازل ہوا، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین زندہ ہو گئی. بعد موتیا، اس کے مرنے کے بعد، زمین کے مرنے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زمین جو ہے کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. یبسیہا، بعد موتیا بعد یبسیہا، اس کے خشک ہونے کے بعد، زمین کے خشک ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زمین پر بارش برسی، پانی نازل ہوا اور زمین زندہ ہو گئی اور نباتات اور سرسبز و شادابی اس سے ہونے لگی. وبث، فرق، اور پھیلا دیا، فیہا، اس میں، زمین میں. فرق، متفرق کر دیا، نشر بھی، منتشر کر دیا اس میں، اس پانی کے ذریعے. من کل دابۃ، من کل دابۃ، ہر قسم کے چوپائے. من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار چوپائے. لأنہم، اس لیے کہ یہ چوپائے دابہ ینمون بالخصب، نمو پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، بالخصب، سرسبز و شادابی کے ذریعے، گھاس پھوس کے ذریعے پروان چڑھتے ہیں. الکائن عنہ، جو گھاس پھوس اسی سے پیدا ہوتی ہے، بارش سے، پانی سے پیدا ہوتی ہے. تو گھاس پھوس پانی سے پیدا ہوتی ہے اور گھاس پھوس سے چوپائے جو ہے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا پلٹنا، ادھر سے ادھر آنا، کبھی پروا ہوا کبھی پچھوا ہوا. تقلیب، یا تصریف تقلیب، ہوا کا منقلب ہونا، ادھر سے ادھر جانا. جنوباً و شمالاً، کبھی جنوب میں، کبھی شمال میں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں. حارتاً و باردتاً، کبھی حار گرم ہوا، کبھی بارد ٹھنڈی ہوا جیسے آج کل چلتی ہے. والسحاب، اور بدلیاں، الغیم، سحاب میں غیم، بدلیاں. المسخر، جو تابع ہیں، جو اللہ کے حکم کے تابع. المضلل بامر اللہ، جو اللہ کے حکم کی تابع دار ہیں جو بدلیاں. یسیر الی حیث شاء اللہ، یہ بدلیاں ادھر چلی جاتی ہیں جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کا جدھر حکم ہوتا ہے وہاں یہ بدلیاں جاتی ہیں. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ مسخر بدلیاں. بلا علاقۃ، بغیر کسی علاقے کے، آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہیں بدلیاں. آسمان اور زمین کے بیچ میں ہیں، بغیر کسی سہارے کے رہتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہیں بدلیاں. لآیات، یہ جواب ہے ان کا. یہاں پہ جو آیا نا، ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، لیل و نہار کی گردش میں، اور یہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، جانور پیدا کیے، ہواؤں کا چلنا، بدلیوں کا آنا جانا، یہ سب لآیات، یہ نشانی ہے. کس چیز کی؟ دلالات علی وحدانیتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ دلالت کرنے والی واضح آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہو رہی ہے؟ کوئی تو ہے جو ان کو، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، کوئی تو ہے جو ان ہواؤں کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان بدلیوں کو ہانک رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان بدلیوں کو آسمان اور زمین کے بیچ میں روکے ہوا ہے، کوئی تو ہے جو ان کشتیوں کو سمندر میں ڈوبنے نہیں دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان بدلیوں سے پانی برسا رہا ہے، کوئی تو ہے جو زمین سے جو ہے پودوں کو سرسبز اور شادابی کو اگا رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ہے. وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان سب کو ایک اللہ پیدا کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے پیدا کرنے والے، ان کے خالق الگ الگ ہیں، ان کے رب الگ الگ، ایسا نہیں ہے. اگر الگ الگ ہوتے تو کوئی کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی وہ غالب آ جاتا، کبھی وہ غالب ہو جاتا، کبھی وہ کہتا ہے ایسا کر، کبھی وہ کہتا ہے ایسا کر، کبھی تو اختلاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لیل و نہار کی جو گردش چل رہی ہے مسلسل پے در پہ، اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی. ہو سکتا ہے کبھی جو ہے دن نکل ہی نہیں رہا، لوگ دن کا انتظار کرتے ہیں، کبھی رات ہو ہی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اختلاف ہو گیا ہے دونوں خالقوں میں یا ربوں میں اختلاف ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کا خالق مالک رازق ایک ہے، وہی سب کا الہ اور معبود ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے لیے. ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے سیارے، اتنی چیزیں، اتنی ساری نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟
ہم انسانوں کے لیے، اور ہم انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری اتنی ساری چیزیں پیدا کی، اتنی ساری سہولتیں ہمارے لیے دی، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کریں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ آیت نشانی کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وہ قوم جس کے پاس عقل ہے وہ تو ان کو سمجھ لیتی ہے، ان ساری نشانیوں کو سمجھ لیتی ہے۔ کون ہے جو ان ہواؤں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے؟ یہ ان کو کون سمجھتا ہے؟ عقل مند لوگ، یتدبرون، جو تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوقات میں جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ان میں نشانی ہے، عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے۔ وہ لوگ اس سے سبق سیکھتے ہیں، وہ لوگ اس سے درس لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔